نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میرے ایک شاگرد ہیں حضرت مولانا مرغوب صاحب ڈیوزبری کے دامت برکاتہم۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ مکتب اور مدرسہ اور خانقاہ اور تبلیغی جماعت یہ چاروں میں سے افضل کون سا ہے، کون بہتر ہے، یہ انہوں نے پوچھا ہے۔ جواباً عرض ہے کہ مولانا مرغوب صاحب عمر کے لحاظ سے سب اپنی اپنی جگہ پر بہتر ہے، عمر کے لحاظ سے اس اعتبار سے افضل کوئی بھی نہیں۔ 5 سال کی عمر سے لے کر کے 15 سال کی عمر تک جو بچے ہوتے ہیں اس کے لیے مکتب سب سے افضل ہے۔ اسی مکتب میں قرآن شریف تجوید کے ساتھ تصحیح کی جاتی ہے، عقائد سکھائے جاتے ہیں، مسائل سکھا جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رسول کی محبت اس کے دل میں ڈالی جاتی ہے۔ جو لوگ بچپنے میں مکتب میں جاتے ہیں اور قرآن تصحیح کرتے ہیں وہ بعد تک محفوظ رہتا ہے، اور جو بچپنے میں نہیں جاتے وہ بعد میں قرآن شریف کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا۔ میرا خود کا عالم ہے کہ میں نے تجوید کے ساتھ بچپنے میں قرآن پاک نہیں پڑھا، آج بھی صحیح تجوید مجھ سے نہیں ہوتی ہے، فلسفہ بیان کر لوں گا لیکن تجوید نہیں ہوگی۔ یہ مکتب کا وہ عالم ہے کہ مکتب میں بہت اچھی تعلیم ہوتی ہے اور بچپنے سے اس کو بلڈ کیا جاتا ہے۔ تو 15 سال کی عمر کے لیے مکتب سب سے بہتر ہے، نہ اس کے لیے مدرسہ بڑا بہتر ہے کہ جا ہی نہیں سکتا، نہ خانقاہ نہ تبلیغ۔ 15 سال سے جو اوپر کے لڑکے ہیں جو مدرسے میں مکتب سے اوپر جا چکے، مکتب سے اس کے لیے پھر بڑے مدرسے ہیں، اس میں عالم بنتے ہیں، صلحاء بنتے ہیں، مفتی بنتے ہیں، شیخ الحدیث بنتے ہیں، اس کی ضرورت ہے۔ تو بڑے مدرسے کے لیے 15 سے اوپر 20 تک کے لیے بڑا مدرسہ سب سے بہتر ہے، اور 22 سال کے سے جو اوپر میں ہو گئے، جو اب مدرسہ نہیں جا سکتا، مکتب میں نہیں جا سکتا، اب 2 حصہ ہے۔ اگر وہ اچھے ہیں، نیک ہے، بہتر ہے، وہ خانقاہ جائیں، وہاں اپنی اصلاح کریں، وہاں بھی اصلاح ہوتی ہے، بہت اچھی اصلاح ہوتی ہے، دل میں ایمان بیٹھایا جاتا ہے۔ اور جو خانقاہ نہیں جا سکتے، مکتب بھی نہیں جا سکا، مدرسہ بھی نہیں جا سکا، خانقاہ بھی نہیں جا سکتا، اب اس کے لیے تبلیغ ہے، 22 سال کے اوپر والوں کے لیے تبلیغ ہے، اور یہ طبقہ 50% ہے، 50% ہے، جس کی اصلاح تبلیغ میں ہو سکتی ہے۔ چولہے میں کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور گھروں میں بیٹھا ہوا ہے، ان کا باس کا حال تو یہ ہے کہ مولوی صاحب کا نام سن کر کے وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں مولوی صاحب کیا کون سی صورت مجھ سے پوچھ لیں گے، کیا پوچھیں گے، وہ بار بار کہیں گے نماز میں جاؤ۔ یہ 50% لوگ ہیں جن کی اصلاح کے لیے تبلیغی جماعت ہے، یہ ہر ایک کے لیے، تو ہر ایک عمر کے اعتبار سے ہے۔ اور تبلیغی جماعت کو بھی ہمارے بزرگوں نے قائم کیا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے استاد محترم شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ جس سے میں نے پڑھی ہے، انہوں نے فضائل اعمال لکھ کر کے اس کو بلڈ کیا ہے۔ مولانا ابوالحسن ندوی اس میں گئے ہیں، مولانا منظور نعمانی گئے ہیں، تو یہ بھی ہمارا ہی ہے، کسی دوسرے کا نہیں ہے۔ اور یہ لوگ واقعتاً اخلاص کا، جو اس کے عوام ہیں، اخلاص کے ساتھ اپنا مال اپنا جان قربان کر کے جاتے ہیں اس میں، اس لیے اس کی بھی تنقیص نہ کی جائے۔ ایک مفتی صاحب دیکھا، میرا خیال ہے بہت کچے سے مفتی تھے، ایک ہی کو دیکھا میں نے، کہ وہ عنوان لگا ہوئے تھے تبلیغی جماعت میں جانا حرام ہے، اور پھر الٹے سیدھے دلائل دیے تھے۔ اللہ کے نیک بندو، اگر یہ حرام ہے تو شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے حرام کام کیا تھا، مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے حرام کام کیا تھا، اتنے بڑے عنوان تم لگا رہے ہو، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں 50% لوگ اس سے اس کی اصلاح ہو رہی ہے، اس لیے کمی بیشی ہے، میں جانتا ہوں، عوام لوگ ہیں اس میں، تو یہ عنوان نہ لگایا کرے۔ ہمارے بزرگوں کی یہ چیز ہے، البتہ کمی بیشی ہے، اس کی اصلاح کی جائے، اور اگر کوئی کمی بیشی ہے تو علماء کو چاہیے کہ بڑی ہمدردی کے ساتھ جماعت کے لوگوں کو یا جماعت کے عوام کو، بعض لوگ تو سمجھنے والے بھی نہیں ہیں، اس کو سمجھائیں، سکھائیں، یہ آپ کا ہی اپنا ہے،
تو تبلیغی جماعت بھی ایک چیز ہے جو ہمارے بزرگوں نے قائم کیا ہے، اور وہ اس طرح بڑے عنوان اس پر نہ لگایا کرا، اس سے اصلاح ہے 50% لوگوں کی، ایک ضرورت کی چیز ہے، اور مختصر سا نصاب ہے ان کا، چند صورتوں یاد کرانا، کلمہ لا الہ الا اللہ یاد کرنا، ایمان پر مرنے کی اس کو ترغیب دینا، اور اللہ یہ کرتا ہے، یہ عقیدہ، بڑا عقیدہ اس میں یہ اللہ یہ کرتا ہے، اللہ پر توکل، اللہ پر کرنے کی، اللہ ہی کرتا ہے، اس پر یہ یقین، یہ بڑی چیز ہے، تو اس پر تنقیص نہ کیا کرے، اور جماعت والوں کو بھی چاہیے کہ ان کی تنقیص نہ کریں، مکتب کی، اس کے بغیر تم جی نہیں سکو گے، مدرسے کی، خانقاہ کے، ایک دوسرے کی معاونت کریں، ایک دوسرے کو مل کر کے چلیں، ایک دوسرے کو لے کے چلیں۔ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے مکتب کا نظام، مدرسے کا نظام پوری دنیا میں قائم کیا، اور کم سے کم پیسے میں۔ اس مدرسین کے تنخواہ کو 4,000 5,000 آج بھی ہے، کم سے کم پیسے میں تقریباً وہ بعض تو 12 گھنٹے ٹائم دیتا ہے، اور دل سے پڑھاتا ہے وہ ہمارے بچوں کو۔ یہ مدرسین، اس کی قدردانی کرنی چاہیے، اور پوری دنیا میں یہ جال پھیلا ہوا۔ اور ایک عجیب بات بتاتا ہوں کہ ہمارے بزرگ، ہمارے مدرسین اخلاص کے ساتھ، ریا نمود نہیں، دکھلاوا نہیں، مکاری کر کے پیسہ لینے کا چکر نہیں، مکاری کر کے ادھر سے ادھر سے پیسہ لینے کا چکر نہیں، تو اخلاص کے ساتھ، ریا نمود نہیں، قوم کے لیے مر مٹنے کی تمنا یہ ان مدرسین کے اندر ہوتی ہے جو میں نے دیکھا، اور کم سے کم پیسے میں رات دن لگے رہتے ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو مدرسین کی بھی بڑی اہمیت ہے، مکتب کی بھی اہمیت ہے، بلکہ زیادہ اہمیت تو مجھے مکتب کا ہی معلوم ہوتا ہے۔ مولانا مرغوب آپ معاف کر دیں مجھے، مکتب کی اہمیت میرے دل میں بہت زیادہ ہے، لیکن اس سے تنقیص بڑے مدرسے کے میں نہیں کرتا ہوں، تبلیغ کے خانقاہ کے نہیں کرتا، ہر ایک اپنے اپنے مقام پر، تو ایک دوسرے سے مل کے چلیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے چلیں، یہ ہے، اور اپنے اپنے عمر کے اعتبار سے یہ افضل ہے۔ یہ ہے میرے تاثرات مولانا مرغوب صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں سمیر الدین قاسمی بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے۔ کسی کو میرے نظریے سے اختلاف ہو تو کر سکتا ہے، کیونکہ میرا ذاتی نظریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سامنے میری